مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبت میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لیں نا، اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھئی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر، میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا؟ وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے۔
کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا، آپ یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں. ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس. تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے ہیں، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں. ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہیں. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ پالیسی کیا کرتا ہے؟ چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے؟ دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت ہی معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اسی لیے بولا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے ہیں، جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے، دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا، موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے، طریقہ کار تو چینج ہوا ہے. وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے. طریقہ کار کو کیا کرے؟ چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے، جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے، جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے، جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ جب کوئی 2 نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، بھئی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں، جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھئی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں، میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع. مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یوں بھی نظر آتا ہے، مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا عالم غیب السماوات والارض، نہ میں آسمان و زمینوں کے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء، کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں، میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں، مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے، تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی. بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں، ایسی تواضع والی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا, تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بھائی, میں کیا ہوں؟ نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو, دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بعمر دنیاکم منی. بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے, تمہیں کیا ہے؟ کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو, اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا, چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اتنا سا پیر ہوگا, باتیں ایسی کرے گا, وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے, وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے, وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے, وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں خود ان کے محبوب, مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو, وہ جو پھونکو والا ہے, اور ایک سرکار نہیں, ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ہے, یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ, میں پھونک ماروں گا, وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چلی. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی, حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا, نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے, ہم یہی بیٹھے ہیں. نا آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے, آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالی, انگلی مبارک, اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم, میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی؟ چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا, پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں, اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پورا نام, جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا, اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی, اس میں گندگی میں سمجھ رہے ہو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں, تمہاری انگلیاں گند میں, گوبر میں. کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی, اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ؟ کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدعتی سے. اس بدعتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. تو اس میں وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلاں گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو مل گئی. مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا. یہ اب جی اپنا واقعہ میں سنا رہے تھے, تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے. انہیں اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگ. اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا, تو انہوں نے وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور ڈمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا. ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے یار وہ تھی کہاں بھائی, کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ. کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی, یار کیا کر رہے یار تو. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں. اب ان کے نا کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں, جو مخالفین تھے نا ان میں, ان کو ہو گیا بھائی یہ اس کی بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نہ تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے گھبرانے کے نمل نہ جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, تو چھوڑیں گے نہیں. اب ہم ان کو پکا کروا دیا اس پہ. ان کو کیا کروایا؟ پکا
पक्का करवा दिया। उन्होंने बोले इनको पहले ना मजबूत करो ताकि ये ऐसा ना बोले कि नहीं इसका एक्चुअली इसका तो ये मतलब। फिर ये कह रहे हैं फिर मिल नहीं रही। अब कह रहे हैं यार वो मिल नहीं रही, लेकिन अगर बिल फर्ज किसी ने ये अल्फाज लिखे हैं तो वो काफिर है या नहीं है? तो वो कह रहे हैं अबे हम तुझे ना मारेंगे, पक्का काफिर है, इस्लाम से खारिज है, तू दिखा तो सही। जब बहुत ज्यादा उनकी जबान से उगलवाए और घुन्ना बन के जैसे वो इबारत ही गुम गई है, फौरन निकाल के दिखा दी ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो कह रहे मैं भाग गया वहां से, क्योंकि पता था तबीयत से क्या करूंगा, पिटूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना जो उस पीर को अपना बाप मानते थे वहां से कट गए वो। तो ये ना बड़ी होशियारी का काम होता है। खैर कहां बात चल रही थी, मैं क्या कह रहा था यार, अबे बात क्या। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा पहले दिन से कोई इस तरह के दावे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए कि मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं ताकत और कुव्वतों का मालिक। बुखारी की एक हदीस जब हमने पढ़ी ना तलब इल्मी के दौर में, ये मुअत्ता इमाम मालिक में पढ़ी थी हमने हदीस, मैं हैरान हो गया कि यार ऐसी पाकीज़ा सीरत सय्यदुल अंबिया की। फजर की नमाज पढ़ाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा की सफ़ें लगी हुई हैं। बुखारी की हदीस है, असल में तो मुअत्ता इमाम मालिक की है, फिर वहां से वो तो पुरानी किताब है ना मुअत्ता इमाम मालिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ें खड़ी हो गई, आपने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, अनसा कमा तनसाउन, ऐसे ही भूल जाता हूं जैसे तुम भूल जाते हो। मुझ पे गुस्ल फर्ज है और मैं गुस्ल करना भूल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, गुस्ल करके आए, आपके बालों से पानी टपक रहा था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो दो ज़र्फ के छोटे होते हैं ना, वो बदगुमान हो जाएंगे ऐसे मौके पे, यार ये सय्यदुल अंबिया है, पैगंबर है और गुस्ल करना भूल गए है। भाई फर्ज गुस्ल जो जनाबत का गुस्ल होता है, ऐसा ही होगा कि नहीं? आज कोई पीर ये काम कर ले, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जी, लंगड़ों को सेट कर रहे हैं, गुर्दों की पथरी निकाल रहे हैं, और मुसल्ले पे आ गए, याद अबे यार रात बेगम से मुबाशरत हुई थी या नाइटफॉल हुआ था और जो है अबे मैं तो गुस्ल ही भूल गया हूं। मैं कहता हूं मुरीदीन पकड़ पकड़ के कूट के बोलेंगे तू गंजों के सर पे बाल निकाल रहा है सही पथरियां निकाल रहा है, और तुझे इतने शऊर नहीं है कि तू गुस्ल करना भूल गया। ये हाल होगा कि नहीं होगा? तो जाहिलों को जाहिल मिलते हैं, लेकिन एक नंबर लोगों को एक नंबर मिलते हैं। पीछे अबू बकर, उमर और ऐसे लोग थे सफ में, वो लोग थे, वो नबी से बदगुमान नहीं हुए। यही नबी की खूबसूरती है भाई, दावे में क्लियरिटी। हमने कब दावा किया कि हम कोई फरिश्ते हैं या हम कोई क्या है, हम वैसे जो है ना हमें कोई भूलते ही नहीं। हम तो भाई तुम्हारी तरह के इंसान है। पहले दिन से अपने आप को इंसान कहा, और इंसान भी इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का इंसान। ऐसा ना लोग समझेंगे इंसानों की भी दो किस्में हैं, पैगंबर अलग टाइप के होते हैं और आम लोग अलग। भाई मेडिकली फिजिकली मैं इंसान हूं, रोटी पानी का मोहताज हूं, मुझे निकाह की भी जरूरत है, औलाद की भी जरूरत है। आपके जब बेटे का इंतकाल हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, मैं गमज़दा होता हूं, और मुझे मुसीबतें भी पहुंचती हैं, खुशियां भी पहुंचती हैं। ये सारी चीजें जो नेचुरल। तो याद रखो हक पर वही होगा जो पैगंबर की सीरत पर होगा। जो इस ट्रैक से हटा ना और दावे शुरू कर दिए मैं कुछ अलग ही चीज आया हूं मार्केट में, और भाई तू पता नहीं, तू को मजहबी रहनुमा नहीं हो सकता, तू कोई जाहिल पीर हो सकता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। फिर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो गया, कितनी इज्जत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर तो और फुतुहात के दरवाजे खुल गए। अपनी वफात से पहले आप वसीयत कर रहे हैं, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बना लिया, मेले ठेलों की जगह बना लिया। मेरी कब्र के साथ ऐसा मुआमला ना करना। जो झूठे लोग होते हैं वो कहते हैं यार बस मरूं ना, पता चले क्या हुआ है, कोई दुनिया से गया। कब्र पे ऐसा धमाल होना चाहिए, फला जगह कब्र बनाना भुल्ले शाह की कब्र के करीब, या अब्दुल्ला शाह गाजी के लोग कह रहे होते हैं ना ये दावे, अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब बनाना, वहां उर्स हो, मजा आए, वो पता चले को बंदा है। लोग चाहते हैं रिकॉर्ड में हमारा नाम रहे। हमारे नबी वफात से पहले आपको जब यकीन हो गया अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, आप क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, उन्होंने पैगंबरों को सजदागाह बनाया, कब्रों को, पैगंबरों की कब्रों को। तो मेरी कब्र को सजदागाह ना, ऐसा ना हो कि मेरी कब्रों पे तवाफ और सरदे शुरू हैं। तवाफ की जगह और सरदे की जगह अल्लाह का घर है, पैगंबर का घर नहीं है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। मक्का में है वो, मदीना में भी नहीं है। आप चाहते, आप कह सकते थे कि भाई वो तो था, अब वो कैंसिल हो गया है, अब क्या है, अब यहां करो, सहाबा शुरू कर देते। ना 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 ना। फिर आपने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेले ठेले ना लगे हो यहां पे। तभी आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे सलाम हम पढ़ते हैं, फौरन छुड़ता क्या कर देता है आगे, यहां ठहरना नहीं है, सलाम पढ़े और निकले यहां से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इतनी क्लियरिटी भाई, इतनी दावे में सच्चाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के पास बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सरदारों को समझा रहे हैं,
ایک نابینا صحابی آئے, غریب مسکین, آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا, چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ انت لہو تصدی, ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ, یہ سردار لوگ. اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی, وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا. میں نے بالکل قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کی ہے, صحیح کیا ہے. بالکل ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف, صحیح ہے نا, اپنے اگینسٹ جاری آئی. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے, ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری زندگی ان کو جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی, غریب کو ویلیو نہیں دیتے, ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں, وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو, کہتے ہیں یار یہ غریب ہے, ٹھیک ہے زکات صدقہ 50 روپے پکڑ پتلی گلی سے نکل, ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگا ہے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا. تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے. اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے, اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. راستے میں تھک گئے آپ تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے وہاں. تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا,
ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد, زنا پھیلا دے گا دنیا میں, برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا,
نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے, اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے, جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں, بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو, یہ کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے, ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ چل رہے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو, باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے, ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے, ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں, عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں,
انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم ہیں, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے, میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا. باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم, ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا, تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں, جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں, تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں, وہ اردو میں نہیں ہے. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں, ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی, وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں, اردو میں تھوڑی, انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی, وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی, بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ, اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے, لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتی. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا, بول نہیں پائے گا. وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا, بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو 2 حصے ہیں نا, صرف اور نحو. ایک صرف ہے جس میں کلمات کو, اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا, وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی, اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے, اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ, مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں ہیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں, اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب, تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو. پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب, یہ 3 ٹاپک. پھر بلاغت, یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال. اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا, تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بغراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں.
فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا, وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے. میں جب جامعۃ الرشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم, اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقلمند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقلمند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا. بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو, یہی کہے گا نا. بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا؟ ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا, وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا دور 4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنے آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا؟ خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی؟ الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ